یہ بات تھوڑا سا میں بول رہا ہوں جو بہت سے لوگوں کے پیٹ میں گڑبڑ پیدا کرے گی، بہت سے لوگوں کو مڑوڑ ہوتی۔ آج کل عالم بولے تو کیا بولتے لوگ ہیں، مول صاحب ان کو کیا آتا، ان سے زیادہ تو ہم کو آتا ہے۔ عالموں کی اہمیت نہیں ہے امت کے اندر، مدارس کی اہمیت نکلتے جا رہی، مساجد کی اہمیت نکلتے جا رہی، اور دشمن کی یہ سازش ہے کہ اگر اس امت کو دین سے دور کرنا ہے تو پہلا کام یہ کرو، ان کو ان کے عالموں سے کاٹ دو۔ اور وہ کامیاب ہو گئے اپنے مشن میں۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ عالموں سے کٹ گیا، اس لیے گمراہی زیادہ پھیل رہی، خیر کم پھیل رہا۔ علماء کی کمی نہیں ہے اس دور میں، لیکن دشمن کی سازش کا شکار ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اس طرح ہو گئی کہ آج علماء سے کٹ گئے تو پھر بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے، جب تک وہ زمین پر ہوتے تھے اللہ کے احکامات امت تک پہنچاتے تھے، دین مکمل زندہ رہتا تھا۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے تو بعد میں امت دین میں خلط ملط کر لیتی تھی، اپنی مرضی کے چیزیں رکھ لے کے اپنی مرضی کے خلاف ہے تو دین سے نکال دیتے تھے، میٹھا میٹھا کھا لیتے تھے، کھٹا کھٹا تھوک دیتے تھے۔ ہر نبی کے بعد یہی حال تھا امت کا، دین کو بدل دیا جاتا، اپنی مرضی کا رکھ لو، باقی چھوڑ دو، دین نہیں ہے بولو۔ آج اٹھا کر دیکھو زبور، تورات، انجیل جو ہے وہ اصلی شکل میں نہیں ہے، اور کہیں ہے تو آپ اٹھا کر دیکھو انہوں جو تورات اور زبور اور انجیل بتاتے وہ الگ ہے اور اصل الگ ہے۔ تو ہر نبی کے بعد دین میں تبدیلی ہوتی تھی، پھر نبی آتے تھے، پھر دین میں تشریف پیدا کرتے تھے، پھر بندوں کو رب سے جوڑتے تھے، پھر اللہ کے احکامات نافذ کرتے تھے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن آپ کے اور ہمارے آقا انبیاء کے امام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ اب آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند قیامت تک کے لیے۔ پہلے دین بدل جاتا تھا تو نیا نبی آتا تھا اور دین کو پھر نیا کرتا تھا، پھر زندہ کرتا تھا، پھر صحیح دین چلتا تھا۔ لیکن اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کے بعد اب تو نبی نہیں آئے گا، تو اب تو زیادہ چانس ہے دین میں تبدیلی کر دینے کا، دین کو بدلنے کا، اپنی مرضی چلا لینے کا، جو سمجھ میں آیا وہ دین، جو نہیں سمجھ میں آیا وہ دین نہیں، زیادہ تھا۔ تو ایک جملہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کو ذہن میں رکھ لو آپ۔ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی قیادت اور رہبری انبیاء نے کی تھی، اس لیے دین ہر دور میں زندہ رہا۔ بنی اسرائیل کی رہبری اور قیادت انبیاء نے کی تھی، لیکن میں آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے کان کھول کر سن لو، میرے بعد میری اس امت کی قیادت میری امت کے علماء کریں گے۔ فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں، نبیوں کی طرح ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے میری امت کے علماء وہ کام کریں گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے ایمان اور عقیدے کو، اپنی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو بچانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم اگر علماء سے جڑ کے رہو گے، ایمان بھی بچے گا، عقیدہ بھی بچے گا۔ علماء سے کٹو گے، نہ ایمان کی گارنٹی نہ عقیدے کی گارنٹی۔ یہ نہیں فرمایا میرے نبی نے کہ میری امت کی قیادت نمازی لوگ کریں گے، حاجی لوگ کریں گے، عمرہ کرنے والے کریں گے، روزہ رکھنے والے کریں گے، دین کے دعوت کے اور کام کرنے والے کریں گے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ کان کھول کر سنو، فرمایا میری امت کی قیادت امت کے علماء کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک امت علماء سے جڑ کر رہے گی دین زندہ رہے گا، علماء سے کٹ جائے گی دین کا خطرہ ہمیشہ رہے گا۔
اس لیے کہ بکریوں کا ریوڑ ہوتا، ریوڑ چرواہا لے کے چلتا، 100 200 500 بکریاں چراتے رہتا. اب اس میں سے اگر ایک آدھ بکری بولی ارے وہ دور ہری گھاس دکھ رہی، بلکہ الگ نکل کے وہاں چلے گئی، بھیڑیا آتا کبھی بھی حملہ کرتا، لے کے چلے جاتا. ریوڑ سے کٹی بھیڑیے کا شکار ہو جائے گا. میری امت کے غیور مسلمانوں، اگر تم علماء کے جھنڈ میں رہو گے، علماء کے ساتھ رہو گے، محفوظ رہو گے، اللہ کی مدد آئے گی. تم علماء سے کٹ گئے، اگر ان سے اپنے آپ کو دور کر لیے، ان کی اہمیت اگر دلوں سے نکال لیے، تو تمہارا ایمان اور عقیدہ کبھی بھی جا سکتا. اور آج جا رہا، آج یہ نئے نئے فتنے پیدا جو ہو رہے ہیں امت کے اندر، قادیانیت کا فتنہ، شکیلیت کا فتنہ، فیاضیت کا فتنہ، گوہر شاہی کا فتنہ، اور یہ محمد علی مرزا انجینئر کا فتنہ، یہ جاوید احمد غامدی کا فتنہ، یہ فتنے آج امت کے اندر چور دروازوں سے آ رہے ہیں. اس لیے آ رہے ہیں کہ امت کا رشتہ علماء سے کٹ گیا. اس لیے دشمن جب چاہے جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے حملہ کر رہا اور تم اس کا شکار ہو جا رہے. تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ دین اور ایمان کو بچانا ہے، عقیدے کو بچانا ہے، اپنے اور اپنے نسلوں کی زندگیوں میں دین کو زندہ رکھنا ہے، تو علماء کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا.